قانون کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کی آپ بات کریں، پی ٹی آئی کا رویہ وہ میں سمجھنے سے آج تک قاصر ہوں کہ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلی جائیں تو پاکستان میں جب کرکٹ، انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی تھی آئی پی ایل کی صورت میں، جب وہاں پہ پاکستان میں بڑے کرکٹرز آ رہے تھے، ویوین ریچرڈز ٹائپ، جو ہی واز ون آف دی بیسٹ بیٹسمین آف ہز ٹائمز، تو وہ اس طرح کے جو نامی اور سر کا خطاب انہیں دیا گیا، اس طرح کے نامی گرامی پلیئرز آ رہے تھے پاکستان کے اندر، تو عمران خان صاحب نے انہیں ریلو کٹے اور پٹیچر اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے القابات سے نوازا تھا. اس پہ وہ خوش نہیں تھے. نہیں، پاکستان کی جہاں پہ بھی خوشحالی کی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی، ترقی کی بات ہوگی، پروگریس کی بات ہوگی، وہاں پہ یہ لوگ خوش نہیں ہوتے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے لیے 2-3 سال پہلے کہا گیا کہ ڈیفالٹ کرنے والا یہ سری لنکا بن جائے گا. پھر اس سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، یعنی ان کے اقوال آپ دیکھیں. پھر یہ کہا گیا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ مجیب الرحمان شامی کو ہیرو قرار دیا گیا. تھوڑے عرصے کے بعد مجیب الرحمان شامی نہیں، شیخ مجیب الرحمان، مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ محب الوطن تھے اور وہ ہیرو تھے. ٹھیک ہے. تھوڑے عرصے کے بعد جب ان کی بیٹی کو وہاں پہ مار پڑی، وہاں سے وہ اسے بھاگنے پہ لوگوں نے مجبور کر دیا، تو پھر کہنے لگے کہ یہ حکمران اسی طرح سے بھاگیں گے جیسے مجیب الرحمان کی بیٹی وہاں سے بھاگی ہے، یعنی جو حسینہ واجد جس طرح سے بھاگی ہے. یعنی ایک طرف آپ سائڈ لے رہے ہیں، اسے ہیرو قرار دے رہے ہیں، ایک ماہ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس میرے ہیرو کی بیٹی جس طرح سے بھاگی ہے، اس کی بیٹی بھاگی اور اس کے آپ کا جو ہیرو تھا اس کے مجسموں کو وہاں پہ ڈیمولش کیا گیا، توڑا گیا، گرایا گیا، ان کی تمام نشانیاں انہوں نے مٹا کے رکھ دیں. اب دیکھیں کہ اس کے علاوہ پاکستان یہ آرمی آفیسرز کا، جس میں ایک جنرل میرے خیال میں سرفراز نام تھا ان کا، بلوچستان یا اس ایریے میں ان کا ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا جس میں وہ شہید ہو گئے. اس کے حوالے سے ان کے ٹویٹس بڑے خوفناک تھے پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کی قیادت کے. پھر یہ ہوا کہ پاکستان میں یہ جو چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ہوا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یعنی نیگیٹو پروپیگنڈا، یعنی حالانکہ ہم خوش تھے کہ اتنا بڑا ایونٹ پاکستان کروا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی اپنی جو ٹیم تھی وہ کوئی خاص پروگریس، خاص پرفارمنس نہیں دے سکی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پاکستان پرامن کنٹری ہے جس کے اندر اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ایک ورلڈ کلاس یا ٹیمز آ رہی ہیں اس میں، اور اتنا بڑا ایونٹ. یہ پاکستان کا ایک اعزاز تھا، پاکستان کا ایک افتخار تھا، پاکستان کی ایک عزت اور آنر تھی، لیکن یہ بھی انہیں ہضم نہیں ہوا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف سے جب قرضہ مل رہا تھا تو اس کے لیے آئی ایم ایف کے آفس کے باہر جا کے نیو یارک میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا، آرمی چیف کی تصاویر لگا کے ان کی توہین کی گئی. پھر آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو سرکردہ لوگ تھے انہیں خطوط لکھوائے گئے. اپنے وزرائے خزانہ جو کے پی کے تھے، پنجاب کے تھے، انہیں کہا گیا اس وقت کے جو ان کے سابق وزیر خزانہ تھے شوکت ترین، کہ آپ خط لکھیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے آپ پاکستان کی کسی خوشی میں، پاکستان کی کسی پروگریس میں، ترقی میں آپ خوش نہیں ہوتے، اور ہر طرف آپ پھر یہ ہے کہ جی ہمارے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا. اور پہلے اس ملک کے آپ دلدار بنے، غدار نہ بنے. یہ سخت لفظ ہے، میں کسی پہ ٹھپا نہیں لگاتا، لیکن آپ پہلے اس ملک کم از کم اس کی، میں اگر اس کے لیے اچھا کرتا ہوں اپریشیٹ کریں کہ فلاں بھی اچھا کر رہا ہے. اس ملک کی خوشی میں آپ شریک ہوں گے، خوش ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ میرا مرغ اگر اذان نہیں دے گا تو پھر صبح نہیں ہوگی. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کے بغیر بھی بڑا ٹھیک چل رہا ہے اور بہتر آپشن موجود ہے. بہتر آپشن موجود ہے، اس بات کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ دے آر ون آف دا آپشن. خیر لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے.